بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7th چیپٹر پڑھ رہے تھے, اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے آج ہمارے پاس, جس کی ہیڈنگ ہے سیلینٹ فیچرز آف کامن لا. کامن لا کا اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے اس سے پہلے پڑھی. اب اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں, سیلینٹ فیچرز اس کے کیا کیا ہیں, آج وہ دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. دا کامن لا is a legal system that originated in England and is primarily based on judicial decisions, جو سب سے اہم بات ہے, customs and precedents, rather than comprehensive legal codes. comprehensive legal codes کی بجائے یہ عدالتی فیصلوں پر, customs پر بیس کرتا ہے. Its distinctive characteristics have enabled it to evolve and adapt to changing سوشل نیڈس. چونکہ فلیکسیبل تھا, اس کی اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہے, نئی چیزوں کو اپنے اندر سما لینے کی طاقت, قوت, صلاحیت اس میں زیادہ ہے. لہٰذا یہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ بدلتا گیا, while maintaining consistency and certainty. اور دو چیزیں اس نے اپنے اندر موجود رکھی ہمیشہ, کہ یہ کنسسٹنٹ رہا اور سرٹن رہا. ایک اسپیسیفک رزلٹ آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہے اس کا انٹروڈکشن آج کے ٹاپک کا. اس کے بعد ہے اس کے جو فیچرز ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کا پہلا فیچر ہے جج میڈ لا. A defining feature of common law is that it is largely created and developed by judges. اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ججز ہی کریٹ کرتے ہیں, ججز ہی ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, اس میں 3 پوائنٹس ہم نے یاد رکھنے ہیں. جوڈیشل ڈیسیجنز فرام بائنڈنگ لیگل رولز. جو لیگل رولز جیسے کہ ہم نے ہائرارکی آف دا کورٹس پڑھی کہ ہائر کورٹس کے فیصلے جو ہیں وہ لوور کورٹس پر بائنڈنگ ہوں گے, یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا, کورٹس انٹرپریٹ اینڈ اپلائی لا ٹو نیو سچویشنز. عدالتیں ہی پرانے کیے گئے فیصلوں کو انٹرپریٹ یا پرانے لاز کو انٹرپریٹ کرتی ہیں اور اس سے نئے جو واقعات ان کے سامنے آتے ہیں ان پر اپلائی کرتی ہیں. اور تیسری بات, لا ایوالوز کیس بائی کیس. ہر کیس میں تھوڑا 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 جو ہے وہ تغیر و تبدل ہمیں نظر آتا ہے. پہلے سے کچھ چینج ہوا, سلائٹ چینجز آئیں, پھر سلائٹ چینجز, اس طرح سے لا جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے آہستہ آہستہ, اس کی شکل جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے. دس گیوز دا کامن لا فلیکسیبلٹی اینڈ پریکٹیکل ریلیونس. یہ جو حرکت ہوتی ہے کامن لا میں, یہ ایک پریکٹیکل تھاٹ, کیوں کہ آن گراؤنڈ جو کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں ان میں واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو بدلنا یا قانون کی تشریح, اس کی تعبیر کو جو ہے وہ امینڈ کرتے جانا تاکہ وہ انصاف کی مکمل فراہمی کو یقینی بنا سکے. یہ کامن لا کا سب سے مین فیچر ہے. دوسری بات, جو دوسرا فیچر ہے اس کا, ڈاکٹرائن آف جوڈیشل پریسیڈنٹ اسٹیر ڈیسائسس, جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں بڑا کلیئرلی اس کو سمجھا تھا. انڈر دس ڈاکٹرائن, اس اصول کے تحت دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ڈیسیجنز آف ہائر کورٹس آر بائنڈنگ آن لوور کورٹس. بڑی عدالتوں کے فیصلے نچلی پر بائنڈنگ ہوں گے, ان کے لیے وہ پابند ہوں گی کہ اسی طرح سے فیصلے کریں. سملر کیسز مسٹ بی ڈیسائیڈڈ سملرلی. ایک ہی طرح کے جو کیسز ہیں انہیں اسی طرح سے ڈیسائیڈ کرنا لازم ہے انڈر دا کامن لا ٹریڈیشن. اچھا, اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. آپ دو ہیڈنگز اس میں بنیں گی ایڈوانٹیجز کی. سرٹنٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. یہ سرٹن ہوتی ہیں کیونکہ پہلے سے فیصلہ ہوا ہے, اس میں موجود ہیں حدود کچھ خاص, تو انہی کے ہی تحت رہتے ہوئے آپ فیصلہ کریں گے سرٹنٹی کے ساتھ. اور پھر پریڈکٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس چیز کا یہ فیصلہ عمل میں آئے گا. اور دوسرا ایڈوانٹیج اس کا ہے یونیفارمٹی ان لیگل ڈیسیجنز. آپ کے لیگل ڈیسیجنز میں یونیفارمٹی, ایک یکسانیت کا پہلو آپ کے سامنے رہتا ہے. اچھا, تیسری بات, کیس بیسڈ اینڈ ایوولوشن. جو تیسرا فیچر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ کیس بیسڈ اینڈ ایوولوشنری نیچر ہے. کیس کے جو فیصلے ہیں انہی پر بیسڈ ہوگا
اور ایوولوشن ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ اس کی شکل بتدریج تبدیل ہوتی جائے گی. کامن لا ڈیولپس گریجولی، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ کامن لا کن کن چیزوں سے؟ پہلی چیز تھرو ڈیسیجنس ان ایکچوئل ڈسپیوٹس، جو ایکچولی آپ کے سامنے کیسز آتے ہیں ان میں جب آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں اس میں. دوسری بات ناٹ تھرو ایبسٹریکٹ لیجسلیشن، جو بیسک قانون سازی ہے، جو قانون آپ کو آپ کے قانون ساز ادارے نے، وہ جو بھی ہے پارلیمنٹ ہے یا جو بھی ہے، اس سے جو قانون آپ کو بنا کر دیا صرف اس پر ہی بیس نہیں کرے گا. اور تیسری بات ریسپانسو ٹو سوشل اینڈ اکنامک چینج، جیسے جیسے آپ کی معاشرتی اور معاشی ضروریات بدلیں گی ان کے ساتھ ساتھ یہ کامن لا ٹریڈیشنز اور کامن لا میں کیے گئے فیصلے بھی بدلتے جائیں گے. دس ایوولوشنری نیچر ڈسٹنگوشز اٹ فرام ریجڈ کوڈیفائڈ سسٹمز، یہ پکے اور کٹر قسم کے جو کوڈیفائڈ سسٹمز ہیں ان سے مختلف ہے. اس کی یہی والی جو عادت ہے کامن لا کی، اس وجہ سے یہ خود کو ان نظاموں سے ڈفرینٹ کرتا ہے. چوتھا فیچر اس کا ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس. کامن ایڈورسیریل سسٹم، اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹیز آ کر ایک دوسرے کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہیں جج کے سامنے، اور جج جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے، ایک ریفری کے طور پر کام کرتا ہے. اچھا، اس میں 3 پوائنٹس ہیں. پارٹیز پریزنٹ دیئر اون کیس، وہ پارٹیز اپنا کیس خود پریزنٹ کریں گی. جج ایکٹس ایز این امپارشل امپائر، وہ ایک امپائر کے طور پر کام کرے گا دونوں پارٹیز کو سنتے وقت. اور تیسری بات لائرز پلے اے سینٹرل رول، چونکہ اب پارٹیز کو ہی ڈیفائن کرنا ہے جج کے سامنے کیس، تو لائرز کا جو رول ہے وہ بڑا کی امپورٹنس ہے کامن لا میں. This contrasts with the inquisitorial system of civil law countries. یہ جو نظام آپ کے سامنے ایڈورسیریل ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اس ماڈل سے ڈفرینٹ ہے جو کہ سول لا کنٹریز میں پایا جاتا ہے، جس کو انکوزیٹوریل ماڈل کہتے ہیں، اور جس میں یعنی سول لا سسٹم میں جج جو ہے وہ خود انکوائر کرتا ہے. پارٹیز کا رول اتنا کی امپورٹنس کا نہیں ہوتا، وہ پارٹیز جج کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور جج ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، فلاں وقت میں کیا ہوا. وہ سارے کیس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ جج خود کرے گا. اس کو انکوزیٹوریل سسٹم کہتے ہیں جو سول لا سسٹم میں پایا جاتا ہے. 5واں فیچر ہے اس کا ایمفسس آن ریمیڈیز رادر دین رائٹس. ٹھیک ہے، آپ کے رائٹس ہیں، لیکن اب بات کسی طرف لگانی بھی تو ہے. بتائیں ریمیڈی کیا چاہیے. اس چیز پر ریمیڈیز پر فوکس کامن لا سسٹم زیادہ کرتا ہے کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ ہے. کامن لا ٹریڈیشنلی فوکسز آن، روایتی طور پر یہ ان 2 چیزوں پر فوکس کرتا ہے. پرووائڈنگ ریمیڈیز یعنی ڈیمیجز چاہیے آپ کو، انجنکشنز چاہیے. انجنکشنز ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھ لیا تھا. چاہیے کیا بتاؤ. دوسری بات رادر دین ایبسٹریکٹ ڈیکلریشن آف رائٹس، محض یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ہم نے کیا کہہ دیا کہ جی آپ کا یہ رائٹ ہے تو پھر کیا اس کو رائٹ کو آپ کیا لے لیں گے اس سے. اب اگلا کام کیا ہے کہ اس سے آپ کو بینیفٹس کیا چاہیے. دا پرنسپل از ویئر دیر از اے ریمیڈی دیر از اے رائٹ. اس میں اصول یہ ہے کہ میرے رائٹ سے کام نہیں بنے گا، ریمیڈی ہے تو رائٹ کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس اصول پر کامن لا سسٹم چلتا ہے. ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ گڈ. چھٹا فیچر آف دا کامن لا سسٹم از امپورٹنس آف پروسیجر. پروسیجرل لا ہیز ہسٹوریکلی پلیڈ اے کروشل رول. ایک اسپیسیفک پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کو آپ کے رائٹس تک کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یوز آف ریٹ سسٹم ان ارلی ڈیولپمنٹ، جو کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، ایک ریٹ سسٹم موجود تھا. اسٹرکٹ پروسیجرل ریکوائرمنٹس، کچھ خاص پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تبھی آپ کسی طرف بات کو لگائیں گے. اور تیسری بات پروسیجر آفن ڈٹرمنڈ دا آؤٹ کم. آپ نے پروسیجر کیسے اڈاپٹ کیا ہے یہی بات طے کرے گی کہ آپ کو ملا کیا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو ایک خاص وے کو فالو کرنا لازم ہے ان دا کامن لا سسٹم. Although modern reforms have reduced rigidity, procedure remains significant. مانتے ہیں
کہ آج کے وقت میں وہ جو ریجڈ ایلیمنٹس تھے پروسیجرل وہ کم ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پروسیجر بہت امپورٹنٹ ہے آج بھی. اب یہ پروسیجر کیا ہے یہ اگلی کلاسز میں آپ مزید آسانی سے سمجھ پائیں گے. 7واں فیچر انٹیگریشن آف لا اینڈ ایکوٹی. لا اور ایکوٹی کو جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس نے یونیفائی کر دیا، انٹیگریٹ کر دیا ایک ہی جگہ پر. کامن لا انکارپوریٹس بوتھ، ان دونوں کو انکارپوریٹ ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرتا ہے. کامن لا رولز یعنی ڈیمیجز لیگل رائٹس، اور ایکویٹیبل پرنسپلس کو بھی یہ انہی کے ساتھ رکھ دیتا ہے، یعنی فیئرنیس ہو، جسٹس ہو اور کانشینس ہو. آپ کے ضمیر میں جو آواز آ رہی ہے اس کو بھی آپ سنیں کہ یار کسی کو نرا پروسیجر یا ان چکروں میں پڑھ کر آپ ایسا نہ ہو کہ بیسک جو پرپز آف لا ہے اس کو ہی بھول جائیں. ایکویٹیبل ریمیڈیز انکلوڈ، وہ کون کون سی ہیں ایکویٹیبل ریمیڈیز وہ ہم نے کل بھی پڑھی تھیں. انجنکشن ہے، اسپیسیفک پرفارمنس ہے اور ٹرسٹ ہیں. ان کیس آف کانفلکٹ ایکوٹی پرویلز. اگر ان دونوں چیزوں میں کانفلکٹ آ جائے، کامن لا سسٹم ٹریڈیشنز پریسیڈنٹس وغیرہ میں اور ایکوٹی میں، تو پھر ایکوٹی پرویل کرے گی. اچھا، 8واں فیچر ہے اس کا لمیٹڈ کوڈیفیکیشن. ان لائک سول لا سسٹمز، کامن لا از ناٹ فلی کوڈیفائڈ. پوری طرح سے ہر چیز کوڈیفائڈ نہیں ہوتی جیسا کہ سول لا سسٹم میں ہوتی ہے. اسٹیچیوٹس ایگزسٹ بٹ آر انٹرپریٹڈ بائی کورٹس. مانا کہ اسٹیچیوٹس ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر و تشریح عدالتیں کرتی ہیں. جوڈیشل ڈیسیجنز ریمین اے پرائمری سورس. آپ کی جو پریسیڈنٹس، آپ کے جو جوڈیشل ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اس کا بنیادی سورس رہے ہیں ہمیشہ سے. دس مینٹینز جوڈیشل فلیکسیبلٹی. یہ جو کام ہے یہ جوڈیشل فلیکسیبلٹی کا باعث بنتا ہے. 9th فیچر ہے اس کا ریلائنس آن کسٹم اینڈ یوزج. جو روایات یا جو مدتوں سے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے اس پر ریلائی کیا جاتا ہے. کیسے؟ کسٹمز ریکگنائزڈ بائی کورٹس میں بیکم لا. اگر کوئی روایت چلی آ رہی ہے کسی معاشرے میں تو اس کو لا کا درجہ دیا جا سکتا ہے اف دے آر اینشینٹ. پہلی شرط یہ ہے، کچھ شرطیں ہیں اس میں، کہ اینشینٹ ہو، سرٹن اینڈ ریزنیبل ہو. ایک پکا کوئی سامنے آپ کے چیز ہو، ایک یقینی صورت ہو، اینڈ ریزنیبل اور مناسب بھی ہو. اور تیسرا ایلیمنٹ، نو کانٹریری ٹو اسٹیچیوٹ. آپ کے اسٹیٹ لا آپ کے اسٹیچیوٹ کے خلاف نہ، بالکل منافی نہ ہو. اب یہ حرکت دس ریفلیکٹس دا ہسٹوریکل روٹس آف کامن لا. یہ کام جو تاریخی روٹس ہیں اس کی کامن لا کی، ان کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، 10th فیچر اس میں کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی. یہ فلیکسیبل ہے اور اڈاپٹیبل ہے. کامن لا یہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے کہ رسپونڈ ٹو نیو سوشل ایشوز. نئے جو آپ کے معاشرتی معاملات سامنے آئیں ان کو رسپونڈ کر سکتا ہے، ان کو ایڈریس کر سکتا ہے. اڈاپٹ، اور دوسری بات اڈاپٹ ٹو ٹیکنالوجیکل اینڈ کمرشل چینجز. آپ کی ٹیکنالوجی روز بروز چینج ہو رہی ہے، آپ کی کمرشل نیڈز بدل رہی ہیں. وہ جیسے جیسے بدل رہی ہیں کامن لا بھی ایسے ایسے بدل سکتا ہے خود کو. کیوں کہ روز کی بیس پر اس میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اور کی جا سکتی ہیں. اور تیسری چیز، ڈیولپ نیو پرنسپلز وداؤٹ ویٹنگ فار لیجسلیشن. آپ کو ہر چیز کے لیے قانون سازی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نئے اصولوں کے تحت خود کو ڈھال سکتے ہیں. دس اڈاپٹیبلٹی از ون آف اٹس گریٹسٹ اسٹرینتھس. اس کی بڑی خاص مضبوطی کا جو باعث ہے وہ یہی وجہ ہے. اچھا جی، 11واں فیچر اس کا کیا ہے؟ سپریمیسی آف لا اینڈ رول آف لا. کامن لا سسٹمز ایمفسائز، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایکویلٹی بیفور لا ہو، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو اور پروٹیکشن آف انڈیویجول لبرٹیز ہو. افراد کی جو آزادیاں ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. دس اسٹرینتھنز ڈیموکریٹک گورننس. آپ کی جو جمہوری روایات میں جو آپ ایڈمنسٹریٹو یا گورننس کی آپ کے اصول ہیں
ان کو یہ کامن لا کی جو خاصیت ہے یہ مزید مضبوط کرتی ہے. کنکلوژن ہے اس کا, دا سیلنٹ فیچر آف دا کامن لا such as judge-made rules, judicial precedent, adversarial procedure, and integration of equity make it a dynamic, flexible, and practical legal system. Its ability to evolve through judicial reasoning has enabled it to remain relevant across different societies and eras. مختلف معاشروں میں, مختلف ادوار میں یہ جو ہے وہ ریلیونٹ رہا ہے اور مضبوط رہا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک, اور تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.